برسائی گئی گولی پاکستان کے فوج نے، انگریز نے نہیں، انڈیا نے نہیں، اسرائیل نے نہیں۔ ظالم کی بات کرتے ہیں، سب سے بڑے ظالم تو ادھر رہ رہے، پاکستان کے فوج نے کھلے عام گولیاں برسائی، 600 سے زیادہ شہید اس میدان پہ۔ ہمارے چارسدہ کے عورتیں بچے گھروں سے نکل آئے کہ خدا کا خوف کریں، گودوں میں اپنے بچے لے کے آگئے، سروں پہ قرآن نکل کے لے آئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن نہیں، فوج کی ٹھنڈک نہیں بری، کیونکہ ان کا مشن تھا کہ ہم نے خدائی خدمتگار تحریک کا خاتمہ کرنا ہے۔ آج تک ہم بھی اس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں بھی یہ گلہ ہے، ایک ایک شہید کو ہم یاد کرتے ہیں، ایک ایک شہید کے ساتھ ہم روتے ہیں، وہ فوج کا ہو، وہ پولیس کا ہو، وہ کسی بھی قوم کا ہو، کیونکہ ہم اس سب سے گزرتے ہیں تو ہم اس دکھ میں ہر کسی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن میرے پاکستان کے بھائیوں بہنوں، آج تک وہ 600 سے اوپر شہداء کا انصاف تو چھوڑ دیں، ان کا ذکر بھی نہیں کیا۔ مشرق علوم کے اسٹوڈنٹس بیٹھے، کہیں کتابوں میں بھی یہ بات نہیں سنی ہوگی۔ الٹا کیا کیا؟ ریاست پاکستان نے جو میت میدان پہ پڑی تھی، یہ حکم ہوا کہ تاریخ میں میرے خیال میں کربلا ہے، یہ حکم ہوا کہ میدان میں جتنے بھی میتیں پڑی ہیں ایک میت نہیں اٹھا سکتے تب تک جب تک اس پہ سرکار کا خرچہ ہوا ہے۔ سرکار کا کیا خرچہ ہوا ہے؟ گولیاں چلی۔ جب تک اس خرچے کے پیسے موازنہ سرکار کو نہیں ہوگا تب تک یہاں سے ایک میت نہیں اٹھے گی۔ اس میں بڑے غریب تھے، بادشاہ خان جیل میں تھے، انہوں نے جیل سے حکم کیا اپنی زمین بیچ کے ان لوگوں کا جرمانہ جمع کیا۔ یہ نہیں کیا کہ جا کے جی ایچ کیو پہ حملہ کرو، یہ نہیں کیا کہ جا کے پی ٹی وی پہ حملہ کرو، یہ نہیں کیا کہ جا کے پارلیمان پہ حملہ کرو، بلکہ نہیں، آپ اپنے چاچا سے سن لے، وہ سنا دیں گے آپ کو، بلکہ انہوں نے اپنے حصے کی زمین بیچ کے سرکار کو وہ موازنہ دیا اور حکم کیا کہ اپنے میتیں اٹھاؤ۔ پھر ہم پختون قوم، بلکہ یہاں پہ سب قومیں جو بیٹھے ہیں، ہماری غمی اور خوشی واضح ہے، الحمدللہ چھپی ہوئی نہیں ہوتی کہ ہم لوگوں سے چھپائیں کہ ہم نے مثال میت ہے، کوئی مرا ہے یا کسی نے شادی کر لی ہے، ہماری سب کچھ واضح ہوتا ہے، بچے بھی واضح ہیں، شادی بھی واضح ہے، غم بھی واضح ہے۔ کیا ہوا؟ جس گھر میں میت، اس ہر گھر کے باہر تیسرے دن سرکاری بینڈ باجا بھجوایا گیا۔ یہ دیکھیں، ٹھنڈک نہیں مل رہی تھی، سرکاری بینڈ باجا بھجوایا گیا، اور جس جس گھر میں دعا فاتح خوانی ہو رہی تھی اس میں اس کے باہر کھڑے ہو کے بینڈ باجے بجائے گئے۔ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ کیا ان شہداء کا حق مانگیں گے؟ یہ کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پاکستان، میں سمجھتا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ میں وائنڈ اپ کروں۔ آتے ہیں ایوب خان، اور ایوب خان کا وہ دور ہے جب پاکستان پر پھیلاتا ہے، مقبوضہ بلوچستان، تب تک بلوچستان بیچارہ آزاد تھا، مقبوضہ کشمیر، مقبوضہ ملکنڈ، بلکہ جتنے بھی پرنسپیلٹی سٹیٹس پاکستان کے اندر تھے، ایوب خان کسی کو پکڑ کے، کسی کو دکڑ کے، کسی کو تپڑ مار کے، جو ابھی تک ہو رہے، ان سب پرنسلی سٹیٹس کو زبردستی پاکستان میں ملاتا ہے۔ اور آج جس مینڈیٹ کی بات ہو رہی ہے، تو اسی مینڈیٹ کی خاطر جب ہمیں یہ شوق چس کہ نہیں بھائی پنجاب پاکستان ہے اور پاکستان پنجاب ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کچھ نہیں ہے، ہم نے بنگال کے مینڈیٹ کو نہ مانتے ہوئے ہم نے اپنے آتے ملک کو، اگر آج یہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان تقسیم ہو اور آدھا پاکستان ہم سے جدا ہو کے بنگلہ دیش بن گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آپ ان کو مینڈیٹ دینے کو تیار نہیں تھے، یہی وجہ ہے کہ آپ ان کو ایک مظلوم محکوم قوم کی طرح تصور کر رہے تھے، جس طرح آج آپ پختون کو، بلوچ کو، سرائکی کو، مہاجر کو، سندھی کو، بلکہ پنجاب میں بہت لوگوں کو، کشمیری کو، گلگتی کو، جو جس طرح کنسیڈر کیا جاتا ہے، کیا ملا آپ کو؟ آپ کا ملک دو لخت ہو گیا۔ اور جب ملک دو لخت ہو گیا، پھر احساس ہوا، میں سکپ کر رہا ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں
ٹائم شاید میں زیادہ لے رہا ہوں, میں کچھ باتیں کوشش کر رہا ہوں کہ میں سکپ کر رہا ہوں. کیا کیا آپ نے؟ اب تھوڑا میں اس پہ بنگلہ دیش پہ تھوڑی بات کر لیتا ہوں. بنگلہ دیش میں اس سال 90,000 سے اوپر اللیجیمیٹ بچے پیدا ہوئے. کس نے کیے؟ ظالموں نے. اس آپریشن میں بنگلہ دیش میں جا کے اتنی مار داڑ ہوئی ہے کہ آج اگر آپ بنگلہ دیشی کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں, وہ ان کو ایسے لگتا ہے کہ گالی ہے. شیخ مجیب کے گھر گھس کے شیخ مجیب سے لے کے ایک چھوٹی بچی جو جھولے میں جھول رہی تھی, سب کو مار کے نکل آئے. جو بچی ہے وہ اس وجہ سے بچی ہے کہ وہ بنگلہ دیش میں نہیں تھی, اس وقت باہر پڑھائی کے لیے گئی. تو انہی سے عقل حاصل کر لیں. ہم آج پھر اس نیت پہ پہنچے ہوئے. آج اس طرف والے, اس طرف والے, اس طرف والے, ہر طرف والے الیکشن کو داندھی شدہ سمجھ رہے ہیں اور مانتے ہیں. جو بھی ہے, وہ اس طرف والے ہیں, وہ اس طرف والے ہیں, وہ کہیں کے بھی ہیں. اور الیکشن داندھی شدہ مطلب آپ عوام کا مینڈیٹ ماننے کو تیار نہیں. یا سینیٹر صاحب, ان سارے ایشوز پر آپ اپنی سیٹنگ میں ضرور, ابھی تو 32 میں ایک گزارش آخری, ادھر بات ہوئی آج کیوں ہم زبردستی ایک پرائی لڑائی میں گھس رہے ہیں. جوڈیشری کو پرابلم تھا مسنگ پرسن سے, اور مسنگ پرسن بھی بھائی ہم بھی عجیب لوگ ہیں, سلیکٹو مسنگ پرسن ہے بھائی. 100 لوگ مس ہو گئے, کوئی مسئلہ نہیں, ایک مس ہو گیا, ہنگامہ برپا کر دیا, ایک مل گیا.